वेलकम बैक। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, तहकीकाती कमेटी अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कायमा कमेटी सेहत के चेयरमैन महेश कुमार कहते हैं वज़ीर सेहत और पिम्स सरबराह के बयानात में तजाद है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद 2 कमेटियां कायम की। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। उम्मीद है आज शाम तक तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी की मुफस्सिल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पेश कर दी जाएगी। साहब ने सर दो कमेटीज उस दिन कॉन्स्टिट्यूट की। एक साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान साहब बड़े अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो उसकी इंटरिम रिपोर्ट है जो 2 दिन में आनी थी वो आज शाम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाए। उसकी जो एक डिटेल्ड मुफस्सल रिपोर्ट है वो 7 जून के अंदर वो देंगे आज़म साहब को, और उसके मुताबिक फिर जो सजेस्टेड एक्शंस होंगे, जिस तरह के अहकामात ज़रूरी हैं सर, वो भी जारी किए जाएंगे। डॉक्टर अज़हर कियानी साहब एक बड़े नेक नाम डॉक्टर हैं सर। डॉक्टर अज़हर कियानी साहब को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है और उनके साथ उन्होंने एक 4 रुकनी कमेटी कायम की है कि आप जो पिम्स है उसकी रीवैम्पिंग और उस हवाले से कि उसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद होने वाली हैं उस पर भी रिपोर्ट पेश करें। वो भी सर 7 डेज़ में रिपोर्ट देंगे और उसको उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ओवरसाइट कमेटी के तौर पे नोटिफाई किया है। गफलत थी तो सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल किया गया। अगर साबित हुआ पिम्स में महफूज रास्ता था, उसको बंद या इस्तेमाल नहीं किया गया, तो जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूं वो जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहा पिम्स वाक़े के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने तो ये पॉइंट पहले ही उठाया था। सवाल ये है क्या पिम्स के हालात शहबाज शरीफ के 2 सालों में यहाँ तक पहुंचे? सबका जो स्टाइल है वो ना जज्बाती फैसले लेते हैं, ना ही बगैर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात आए के फैसला लेते हैं। नेग्लिजेंस थी तो सेक्रेटरी सेहत जो है वो सस्पेंड हुए और इस बात का सबको एहसास भी है, इसीलिए इस पर एक्शन हो रहा है। इस वाक़े के बाद बहुत सारे लोग निकल कर आ गए कि जी हमने भी पॉइंट रेज किया था। पिम्स के अगर हालात यहाँ तक पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ इन 2 सालों में तो नहीं पहुंचे। एक वाकया हुआ उसमें जहां जहां जो नेग्लिजेंस है रॉन्ग डोर मस्ट बी टेकन टू द टास्क, लेकिन ये कहेंगे ऑडिट ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। मुमकिन ही नहीं है कि सरकार किसी इदारे को 2-2.5-3 अरब रुपए दे उसका ऑडिट ना हो। अगर ये साबित होता है कि दरवाजे जो सेफ एग्जिट बने हुए थे और उन सेफ एग्जिट को बंद किया गया या किसी वजह से इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसका जिम्मेदार है, जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ उसको नहीं छोड़ेंगे। पिम्स जो है केपीके के बहुत से अस्पतालों से बेहतर है, पंजाब के बहुत सारे अस्पतालों से शायद उसकी कारकर्दगी बेहतर हो। साबिक वज़ीर आज़म का इलाज आंख का पिम्स में ही हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ को जितनी दफा भी पिम्स ले जाया गया वो बकायदा सेटिस्फाई भी हुए, उनके लिए ज़ाहिर है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया उनकी सेफ्टी को देखते हुए। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं पिम्स वाक़े की तहकीकात के लिए आज़ाद या जुडिशल कमेटी बनाई जाए, हुकूमती कमेटी का फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर के अस्पतालों में SOPs नहीं तो फिर बाकी जगह क्या हाल होगा? इसका मतलब है गवर्नेंस हर जगह फेल है। इस्तीफा देना हमारे कल्चर में शामिल ही नहीं। तो इसमें ये कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, एक दिन में पता चल जाना चाहिए किसके खिलाफ एफआईआर या नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने अपनी ही कमेटी बनाई है, ऐसी कमेटी होनी चाहिए, कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशल कमेटी होनी चाहिए जो कि तहकीकात करे ताकि ये मामलात जो हुए हैं वो कल को भी ना हो और जो जिम्मेदार हैं वो भी हमें पता चले कि कौन है। ये तो सिर्फ 3 या 4 अस्पताल और छोटे से इलाके में अगर ये पोजीशन है कि SOPs ही नहीं है तो फिर आप सोचेंगे बाकी जगह क्या होगा। तो इसका मतलब गवर्नेंस हर जगह फेल हो रहा है। लेकिन हमारे कल्चर में ही नहीं है रिजाइन करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जगह देखें, अगर आइन के मुताबिक भी देखें तो टॉप से शुरू होती है फिर नीचे जाती है। हम हमेशा नीचे से फारिग कर देते हैं, ऊपर वाले बैठे रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा दिया या नहीं, तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का 24 घंटे इंतजार कर लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा खुद को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश करने का कह दिया है, जब बुलाया जाएगा पेश हो जाऊंगा। ये बहुत मालूमात की बुनियाद पे हम अर्ज़ कर रहे हैं कि आपने अपना इस्तीफा तो पेश कर दिया था वज़ीर-ए-आज़म साहब को, आप तरदीद कर दें इसकी। मैं आपकी इस बात पे ना तरदीद कर रहा हूँ ना आपकी इस बात को मैं मान रहा हूँ। मैं इस वाली बात पे मैं अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करूँगा आपके सवाल के जवाब ना देने। एक कमेटी है जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बनाई है, शाहिद साहब उसको जो है वो उसको हेड कर रहे हैं।
یہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیٹی ہے اور اس کو سب لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کو نے اگر مجھے بلا کر پوچھنا ہو تو میں بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس کمیٹی کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ ان کے پاس تمام ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں، ان کے پاس ہیومن ایویڈنسز بھی موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں زچگی کے بعد نومولود مبینہ طور پر لاپتہ، اسپتال نے بچے کی پیدائش سے ہی صاف انکار کر دیا۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کو شکایت درج کرا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ 9 ماہ تک چیک اپ، فالو اپ، طرح طرح کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ سب ہوئے، پھر ڈیلیوری کی تاریخ آ گئی۔ آپریشن ہوا تو بچے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں انوکھا واقعہ، نجی اسپتال میں زچگی کے بعد نومولود مبینہ طور پر لاپتہ، بچے کی گمشدگی پر اہل خانہ کا اسپتال میں احتجاج۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے 9 ماہ تک اسی اسپتال میں چیک اپ ہوا، ڈیلیوری کے لیے 27 اگست کی تاریخ دی گئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد بتایا بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سمیت سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو ڈیٹ ہے، آپ 27 تاریخ کو لے کے آ جائیے گا پیشنٹ کو۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بچے کا ہیڈ بھی اوکے اور ان کی جو برید ہے وہ بھی اوکے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ خود بتا رہی ہے، میری والدہ کو بتا رہی ہے، میری ان کے بھائی کے ساس کو بتا رہی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ متاثرہ خاندان کی شکایت پر پولیس نے عباسی اسپتال سے طبی معاونت طلب کر لی۔ ایم ایل او کے جواب پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہسٹوریکل واقعہ ہے جو کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ ہم نے عباسی جہیز اسپتال کے ایم ایل او صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ خاتون کا ایگزامینیشن کر کے فارم کیا جائے کہ کیا وہ پریگننٹ ہوئی یا جو بھی صورت حال سے آتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے وہ نجی اسپتال کے سی سی ٹی وی کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اسپتال انتظامیہ بچے کی گمشدگی میں ملوث پائی گئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ میر رضا قتل کیس میں جوڈیشل کمیشن نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میر رضا کے والد، والدہ اور ہمشیرہ کمیشن کے روبرو پیش ہو گئے۔ جسٹس عمر سیال نے کہا جوڈیشل کمیشن روایتی کمیشن کی طرح نہیں چلائیں گے، وعدہ ہے کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے۔ کمیشن کی مدت کے دوران کسی سے نہیں ملوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملنے آئے تو نہیں ملوں گا۔ میر رضا کے والد نے کہا ہمیں آپ پر اعتماد ہے، تحقیقات پر اعتماد نہیں۔ جسٹس عمر سیال نے کہا 10 برس سے قتل کیسز چلا رہا ہوں، اہل خانہ کی تکلیف کا احساس ہے، کمیشن کی کوشش ہوگی آپ کے سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ کمیشن نے جائے وقوع پر پہنچنے والے 2 پولیس اہلکاروں، لاش دیکھنے والے نرسری کے 2 ملازمین کو بھی طلب کر لیا۔ ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ شیخ کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ کمیشن نے مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن نے کارروائی اوپن رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے ہمارا کام کیس کی تحقیقات کرنا ہے۔ مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے، لیکن اس میں سینیٹ اجلاس جاری ہے جہاں پر مصطفیٰ کمال اظہار خیال کر رہے ہیں۔ صاحب سن لے، مشال صاحب سن لے، وہ نہیں کرتے سر، آپ منع، یہ لیڈر آف اپوزیشن بولے بیٹھ جاتا ہوں میں، مجھے کوئی شوق نہیں جواب دینے کا۔ منسٹر صاحب آپ بات کر لیں، بولے میں بیٹھ جاتا ہوں سر۔ منسٹر صاحب فلور آپ کے پاس ہے، آپ بات کر لیں سر۔ سر میں نے آپ سے ٹائم اس لیے مانگا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اسی ایشو پہ چل رہا ہے، مجھے وہاں جا بولے آپ بولے سر، آپ بولے سر، آپ یہ لگا لے بولے سر۔ یہ اس سے زیادہ اندوناک دل خراش واقعہ اور ہو نہیں سکتا۔ نیو بورن بیبیز 14 اپنی زندگیوں سے چلے، کوئی اس کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں ہے، سسٹم۔ میں اس کا ہیلتھ منسٹر ہوں، میں اپنے آپ کو ذمہ دار کہتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وداؤٹ منسنگ مائی ورڈ، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ کوئی سر اس کی اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ میں ٹو دی پوائنٹ آتا ہوں نا، ظفر صاحب نے، سینیٹر علی ظفر صاحب نے اور شیری رحمان صاحبہ نے، مولانا صاحب نے جو بات کمیٹی کے، میں کہتا ہوں اس کمیٹی کو بالکل بنانا چاہیے، لیکن ایک ساتھ بات 40 دن میں آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ڈونٹ پٹ ڈیٹ دیر، آپ اس کمیٹی کو بنائیں نا، بنا کر اوپن رکھیں اس کو۔ آپ جب جائیں گے نا اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، آپ کو بھی جو ہے وہ اتنے سارے اس کے ساتھ اس سے جڑے ہوئی چیزیں ملیں گی۔ آپ 40 دن میں پھر آپ کوئی ایسی رپورٹ بنائیں گے، جمع کر دیں گے، آپ کا ٹائم گزر جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ جب تک یہ آپ کا سیشن چلے، آپ رکھیں نا اس کو، ٹائم پہ کیوں اس کو باؤنڈ کرتے ہیں، لگائیں۔ دیکھیے
میں نے بہت ساری چیزیں فیکٹس اینڈ فیگر جو ہے نا سر، میں بالکل میرے پاس ذمہ داریاں رہی ہیں، کبھی آج تک میں نے اپنے پریڈیسیسر کے اوپر بات نہیں کی ہے کہ فلاں یہ کر کے گیا، فلاں یہ کر کے گیا. میں آج کیا کر رہا ہوں، میں آج کا ذمہ دار، کبھی میں نے جملہ نہیں بولا. یہ آج کی بات نہیں ہے سر. یہ کون کہہ رہا ہے پاکستان میں آئیڈیل سچویشن ہے؟ کون سر؟ 4 لاکھ بچے مر رہے ہیں ایک سال میں. 4 لاکھ 1 سے 5 سال کی عمر میں 4 لاکھ. ہر روزانہ 1300 بچے مر رہے ہیں اس ملک میں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نہ. اور کون ہے؟ کوئی کینسر میں مر رہا ہے؟ نہیں، وہ سارے بچوں کی جانیں، وہ بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. 4 لاکھ بچے مر، دنیا میں سب سے ہائیسٹ نمبر ہے ہمارا. ہم ہر سال سر ہم 11,000 ماؤں کو مارتے ہیں. ڈیورنگ پریگننسی مارتے ہیں. پریگننسی از ناٹ اے ڈیزیز. دنیا میں 1% نہیں ہے اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، زبردست بات. اللہ ان بچوں کی شہادت کے صلے میں ان کے والدین کو صبر دے، ان کو اجر عظیم دے. ہم یہ بچے کوئی انسان واپس نہیں لا سکتا، لیکن لیٹس اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر آئیں، بیٹھ کر اگلے بچے کو مرنے سے بچائیں تاکہ اگلا بچہ نہ مرے. ورنہ میں آپ کو میں والنٹیئر کرتا ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا. سب چیزیں آپ کو ابھی جو 14 منتھس میں جو معلومات، یہ پوچھیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگوں سے، سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نے جو ہے مس نہیں کی ہے. ریکارڈ نکال کے دے. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ بات کے. ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ایپیسوڈ کے بعد اگلے ایپیسوڈ پہ سارا معاملہ ختم کر دیا، میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ساری تقریروں کا. آئے نا اس کو لیٹس میک اٹ. یہی پوائنٹ مجھ سے شروع کریں نا، اس جگہ سے شروع کریں میں کہہ رہا ہوں. اور اگلے بچے کو مرنے سے بچانے کے لیے آئیں، سر جوڑ کر بیٹھیں. میرے پاس جو معلومات ہے ساری منسٹری کھول کر دیتا ہوں آپ کو میں. ہر آدمی آپ کو جواب دے گا اور آپ پھر فیصلہ کریں کہ یہ سڑ گیا ہوا ہے، گلا ہوا ہے نظام. ابھی آج سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کسی برے کو ہٹا کر اچھا کہاں سے لاؤں میں؟ 2 بروں میں آپ کو